بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ پچھلے کئی ماہ سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آئین کی 26ویں ترمیم کے بعد ایک اور ترمیم آنی ہے۔ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس مطلوبہ تعداد موجود نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے 26ویں آئین ترمیم منظور ہوئی۔ جب مخصوص نشستوں میں اضافے ہوا تو حکومت کو دونوں ایوانوں میں مطلوبہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ ناظرین کرام، تھوڑی بہت اگر کسر لگے گی تو وہ جمعیت علماء اسلام کی حمایت سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ آئینی ترمیم ایسی ہے جیسے ایک بار آئین میں 8ویں ترمیم ہوئی تھی۔ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا۔ ابھی تک تو آئین میں 26 ترامیم ہوئی ہیں، اور ہر حکومت اور ہر برس اقتدار طبقے نے اس کے آئین کے کان مروڑنے کی کوشش کی ہے اور اپنی مرضی کی اس میں ترامیم ٹھونسی ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو حکومت بھی چاہتی تھی اور آئین کی ضرورت بھی ہے، ان میں سب سے بڑی بات ایک آئینی عدالت کا قیام ہے۔ ابھی تک وہ آئینی بینچ ہیں، اسی سپریم کورٹ کا حصہ ہے، لیکن اب جو 27ویں ترمیم آئے گی اس میں باقاعدہ آئینی عدالت الگ قائم کر دی جائے گی۔ پھر اس آئینی ترمیم کا بنیادی مقصد بھی 18ویں آئینی ترمیم میں کی گئی تبدیلیوں کو بھی ایک بار پھر بدلنا ہے۔ یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ 18ویں ترمیم جو تھی اس کی ٹریمنگ کرنی ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو صوبوں کو دے دی گئی تھی لیکن وہ صوبے چلا نہیں پائے، یا کچھ ایسی ہے کہ وہ اب صوبوں سے واپس لینے کے لیے وفاق بےتاب ہے۔ اس میں آئین کے آرٹیکل میں جہاں فوج کے سربراہوں کی تقرری ہے، جہاں پر فوج کے سربراہوں کا جو رول ہے، اس بارے میں بھی کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں سامنے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آئینی ترمیم کا حصہ ہوں گی۔ کوئی بڑی چیز سامنے ابھی نہیں آئی، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ان کی زبانوں پہ آتا تھا کہ ابھی کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی، اب 27ویں ترمیم آ گئی ہے۔ اب آ نہیں گئی بلکہ آنے والی ہے، اور آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جو فائلوں میں بند تھی اور اس پہ جو پہلے سے کام ہو چکا تھا وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم کے بعد بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ممکن ہے کہ عام جمہوری ماحول میں نہیں ہوتی، لیکن جمہوریت کے نام پر وہ بھی تبدیلیاں کر لی جائیں گی۔ ایک لحاظ سے اتھارٹیٹو گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ صوبوں کے اختیارات میں کمی بھی کی جائے گی۔ صوبوں کو بڑا مسئلہ تو پاکستان کی حکومت کو یہ درپیش ہے کہ اس کی آمدنی کا بیشتر حصہ صوبے لے جاتے ہیں۔ نیشنل جو NFC جو ہے، نیشنل فائنانس کمیشن، اس نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں وہ اتنے غلط ہو چکے ہیں کہ اب صوبے کے پاس اتنی آمدنی ہو گئی ہے کہ وفاق کو اپنی ملازمین کی تنخواہیں تک دینے کے لیے اسٹیٹ بینک سے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی بن گئی تھی ججوں کی تقرری کے لیے
اور یہ سارا کام اب سب کچھ مجھے لگتا ہے لپیٹ دیا جائے گا. ججوں کی تقرری میں انتظامیہ کا رول یا حکومت کا رول بڑھ جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ وفاق کی گرفت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. فی الحال تو ابھی تو پیپلز پارٹی یہ نہیں ظاہر کر رہی کہ وہ اس کو منظور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. ممکن ہے کچھ چیزوں پر اختلاف بھی کرے، لیکن عملاً طور پر جب اگر انہوں نے حکومت میں رہنا ہے، آئینی عہدے ان کے پاس ہیں اور انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ چلنا ہے، تو انہیں کچھ باتیں تو ماننی پڑیں گی اور پھر وہ چون چنا کر کے بالآخر مان جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے پرو ایکٹیو رول ادا کریں گے. وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور ان کو اس میں شامل کریں گے تاکہ یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آئین وہ نہیں ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو نے منظور کیا تھا. اس میں جو 18ویں ترمیم میں جو بہت کچھ حاصل کیا گیا تھا، کچھ اس میں سے ضائع ہونے کا بھی امکان ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں کے پاس کچھ چیزیں جو دی تھی ہو سکتا ہے وہ واپس بھی لے لی جائیں. وہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے نقصان ہوا ہے. میں نہیں اس بات کا قائل، لیکن بات یہ ہے کہ ایجوکیشن اور کچھ ایسے محکمے ہیں کہ جو وفاق کے پاس ہی ہونے چاہتے، یکسانیت ہونی چاہیے تھی پورے ملک میں، لیکن ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں سارا پیسہ صوبوں کو چلا جائے، پھر صوبے وفاق سے مزید پیسے بھی مانگیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب وفاق جو ہے وہ بے بس نظر آتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے، اس کے بعد پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، قرض لیتی ہے. وہ قرض جو پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک سے لیا جاتا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے آئین میں ترمیم ضروری ہے. جو چیزیں ضروری ہیں اس میں نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرے گی اور پی ٹی آئی نے ابھی سے کمر بستہ ہو گئی ہے، کمر کس لیا انہوں نے، اور وہ کسی صورت میں بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے. لیکن حکومت نے دونوں ایوانوں میں مطلوبہ اکثریت حاصل کر لی ہے، اس لیے انہیں نظر آتا ہے کہ وہ منظور تو کرا لیں گے. ابھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی بلا لیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ 27ویں ترمیم ایوان سے منظور کرا لی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ یعنی ترمیم منظور نہ ہو. اور اس ترمیم کے ذریعے میں یہ سمجھوں گا کہ جو کچھ رضا ربانی نے کیا حاصل کیا تھا وہ سب کچھ ضائع ہونے کا امکان ہے. لگتا یہ ہے کہ ایک بار پھر آئین میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی جائیں گی کہ جو عام حالات میں بھی شاید منظور نہیں کرائی جا سکتی تھی. لیکن ایک بے بس پارلیمنٹ سے اور ایک ایسی پارلیمنٹ سے جو فارم 47 کی تشکیل کرتا ہے، اس سے جو مرضی کام کرایا جا سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے چون چنا نہیں کریں گے، یہ پارلیمنٹ سب باتیں منظور کر لے گی. شکریہ.